السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر آج عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین، آج آپ کے ساتھ 5 خبریں شیئر کروں گا، لیکن ان 5 میں سے 3 خبریں بڑی ایکسکلوزیو خبریں ہیں. پہلی ایکسکلوزیو خبر تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اب سے کچھ دیر قبل اپنے ایک ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ وہ سیاست کو جہاد سمجھ کر رہے ہیں اور وہ جلد ہی لانگ مارچ کی کال دے دیں گے، لیکن پس پردہ کچھ چل رہا ہے. وہ کیا چل رہا ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور دوسری ایکسکلوزیو خبر یہ ہے کہ آپ سن چکے ہوں گے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ اپنی مدت ملازمت پوری ہونے کے بعد ریٹائر ہو کر گھر جا رہے ہیں، مگر ان کی جگہ پر جو تعیناتی ہونی ہے وہ کب ہونے کی توقع ہے. یہ بڑی ایکسکلوزیو ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور پھر تیسری ایکسکلوزیو خبر آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کریں گے کہ آج عمران خان صاحب نااہل ہو گیا. ملک بھر میں کہیں احتجاج ہوا، کہیں خوشیاں منائی گی، لیکن بنی گالا کے اندر کیا ہوتا رہا ہے یہ تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان فیٹف کی گرے لسٹ سے نکل گیا ہے اور الیکشن کمیشن نے وزارت داخلہ کو ایک خط لکھا ہے. اس پر بات کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ جو ہی کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ناظرین، پاکستان جو فیٹف کی گرے لسٹ سے نکل گیا، پوری قوم کو مبارک ہو. اس لسٹ سے نکلنا بہت زیادہ ضروری تھا پاکستان کے لیے. ضروری اس لیے تھا کہ جب کوئی بھی ملک یہ جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ میں ہوتا ہے تو اس کے لیے بین الاقوامی کچھ اس کے حوالے سے رکاوٹیں آ جاتی ہیں، اس کی فنڈنگ کے حوالے سے، اس کے لین دین کے حوالے سے. تو وہ رکاوٹیں اب ختم ہوں گی اور پاکستان جو ہے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ پاکستان ترقی کے راستے پر گامزن ہو جائے. اور یہ ایک بڑی خوشخبری ہے آج کے دن میں پاکستان کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے. فیٹف کی خبر کے بعد جو دوسری خبر ہے اس پر چلتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جناب آج الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ سنایا ہے عمران خان کو نااہل کرنے کا، اس کی فوری بعد آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک کے پی پولیس کے اہلکار نے وہاں پہ گولی بھی چلا دی تھی، جس کو اس کے ساتھی سمیت گرفتار کر لیا گیا. اور وہ ایم این اے صالح محمد پی ٹی آئی کے ان کے ساتھ بطور گن مین تھا اور اس کے خلاف ان تینوں لوگوں کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے. اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وزارت داخلہ کو ایک خط لکھا ہے اور خط لکھ کر انہیں یہ کہا ہے کہ ملک بھر میں جتنے بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو مرکزی دفتر ہے اور جو صوبائی دفاتر ہیں اور جو اضلاع کی سطح پر دفاتر ہیں، ان تمام دفاتر میں سیکیورٹی فراہم کی جائے کہ ان کو یہ خطرہ ہے کہ احتجاج کرنے والے لوگ ان دفاتر میں جا کر کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں. جس کے بعد وزارت داخلہ نے فوری طور پہ چاروں صوبوں کے ایک مراسلہ ارسال کر دیا ہے اور چاروں صوبوں کے چیف سیکرٹریز اور ہوم سیکرٹریز اور آئی جیز کو یہ ہدایت کی ہے کہ الیکشن کمیشن کے تمام دفاتر میں فول پروف سیکیورٹی کا انتظام کیا جائے. اب آتے ہیں جناب ہم اپنی ایکسکلوزیو خبروں کی طرف. پہلی ایکسکلوزیو خبر تو یہ ہے کہ جناب بنی گالا میں آج کیا ہوا ہے. آج صبح سے ہی جب اعلان تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پچھلے روز سے کیا ہوا تھا کہ آج اس کا فیصلہ ہوگا، جو ریفرنس بھیجا تھا توشہ خانہ کا اسپیکر نے اور اس پر فیصلہ محفوظ ہوا تھا. آج فیصلہ سنایا جانا تھا اور صبح ہی سے جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے جو چہرے تھے وہ یہ بتا رہے تھے کہ فیصلہ کیا ہونے والا ہے. اب وہ آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا. عمران خان صاحب نے اپنا جو ویڈیو خطاب کیا ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو کیا بتایا تھا. وہ پہلے سے ہی اس کے لیے ذہنی طور پر تیار تھے، لیکن آج جب وہاں پر وہ گئے اور جن لوگوں کے نام تحریک انصاف نے دیے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ یہ لوگ ہماری طرف سے اس پروسیڈنگ کو سننے کے لیے آئیں گے، وہ جب لوگ چلے گئے تو اضافی لوگوں نے جانا شروع کیا اور پولیس نے ان کو روکا. تو یہ فواد چودھری وغیرہ اور چند اور لوگ وہ اس کی دیواریں اور جنگلیں جو ہے پھلانگ کر اندر چلے گئے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں. جس کے بعد یہ پھر الیکشن کمیشن نے اس قسم کا خط لکھا. اچھا، اس کے بعد یہ ہوا کہ جب یہ فیصلہ ہو گیا وقتی طور پہ جو بھی باہر جو احتجاج یا نعرے بازی، اس کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے جتنی بھی مرکزی قیادت تھی وہ بنی گالا میں موجود تھی اور اب سے کچھ لمحے قبل تک موجود تھی، بلکہ کافی لوگ تو اس وقت بھی موجود ہوں گے جب میں آپ سے پروگرام میں عرض کروں. اور عمران خان نے وہاں پہ 2-3 اجلاس آج کنڈکٹ کی ہے وہاں پر اور ان کے بعد انہوں نے اپنا ویڈیو نشریہ دیا. اس میں انہوں نے کیا بات کی وہ تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن جناب آج عمران خان صاحب بہت غصے میں دکھائی دے رہے تھے. مایوسی تو ان کے چہرے پہ سے جھلک رہی تھی. یہ جو ویڈیو ان کا بیان آیا اس میں بھی ان کے چہرے سے مایوسی دکھائی دے رہی ہے. اور ہم نے آپ سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ جناب انہوں نے جو پریس کانفرنس کی تھی ضمنی الیکشن جیتنے کے بعد، اس میں بھی ان کے چہرے پہ مایوسی بڑی صاف نظر آ رہی تھی. شاید ان کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ فیصلہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے کیونکہ فیصلہ محفوظ
محفوظ ہو جائے تو اس کے بعد کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک دن میں آ جائے گا، 10 دن میں آ جائے گا، مہینے میں آ جائے گا یا سالوں میں محفوظ رہے گا، لیکن امکان اس چیز کا تھا کہ جلد سنایا جائے گا اور وہ سنا دیا گیا۔ عمران خان صاحب بہت غصے میں تھے جی، آج انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں پہ بھی بہت زیادہ چڑھائی کی اور اس کے جواب میں صرف ایک بندے نے جو ہے ان کے اوپر بھی تھوڑی سی چڑھائی کر دی۔ یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ فیاض الحسن چوہان اور شیخ رشید احمد کو بہت زیادہ ڈانٹ پڑی عمران خان صاحب سے، اور ڈانٹ اس وجہ سے پڑی کہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ اتنا بڑا فیصلہ ان کے خلاف آیا تو جو اسلام آباد میں سب سے کلوز شہر ہے وہ تو راولپنڈی ہے، راولپنڈی سے ایم این اے ہیں شیخ رشید احمد بھی، راولپنڈی سے ایم پی ہے فیاض الحسن چوہان بھی، تو عمران خان صاحب بھی توقع کرتے کہ پنڈی سے بڑے لوگوں کی تعداد آئے گی اور وہ اسلام آباد کو چاروں طرف سے شاید وہ بند کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن وہ تعداد بڑی مایوس کن نکلی اور اس پہ عمران خان نے بڑی سخت قسم کی سرزنش کی، بڑے غصے میں دکھائی دیے عمران خان صاحب، اور البتہ شیخ رشید احمد صاحب نے ان کو یہ کہا کہ جناب میں تو آپ کو بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ لانگ مارچ کریں، آپ پتہ نہیں کن کے لاروں میں بیٹھے ہوئے، کن کے چکروں میں بیٹھے ہوئے، کسی نے آپ کو کوئی لحاظ نہیں کرنا۔ بہرحال شیخ صاحب بھی آج کچھ نہ کچھ گرم ضرور ہوئے تھے، کیونکہ شیخ صاحب کی بھی عادت ہے، دیکھتے ہیں کہ بندہ ذرا طاقت میں ہوتا ہے تو اس کے سامنے وہ جی جناب حاضر جناب والی بات کرتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ ذرا سا گرم ہوا میں ہے تو پھر وہ شیخ صاحب بھی چڑھائی کرنے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہی کام انہوں نے آج بھی کیا۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں جناب، چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے آج نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کا دورہ کیا اور وہاں پر انہوں نے خطاب کیا اور انہوں نے وہاں پر یہ بھی اعلان کر دیا کہ جناب اب وہ ریٹائرمنٹ لینا چاہتے ہیں اور ان کی جو مدت ملازمت ہے وہ 5 ہفتے اس میں تقریباً باقی ہیں، اس کے بعد وہ ریٹائر ہو جائیں گے اور اپنے گھر چلے جائیں گے۔ اور انہوں نے دوسری اہم بات یہ کی کہ جی پاکستان کی فوج اب آئندہ بھی سیاست میں اپنا کوئی رول نہیں رکھے گی۔ یہ اس سارے سینیریو میں جو اس وقت ملک کے اندر سیاسی صورتحال ہے ان کا یہ بیان بڑا اہم ہے کہ انہوں نے یہ واضح طور پہ اشارہ دے دیا ہے کہ اگر فیوچر میں بھی میں اگر چلا بھی جاتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فیوچر میں جو میرے بعد لوگ آئیں گے تو وہ دوبارہ سیاست میں کود پڑیں گے۔ انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ یہ فیصلہ کسی ایک شخص کا نہیں، یہ ایک ادارے کا فیصلہ ہے اور یہ ادارہ اسی پالیسی کے تحت چلے گا۔ اس سے آگے بڑھتے جناب، عمران خان صاحب نے اب سے کچھ دیر قبل قوم سے خطاب کیا اور ایک ویڈیو نشریہ انہوں نے جاری کیا۔ یہ جو میں نے آپ سے پروگرام کی شروع میں عرض کی تھی کہ پس پردہ کیا چل رہا ہے، یہ آپ کے ساتھ خبر شیئر کریں گے اور پھر چیف آف آرمی سٹاف کے حوالے سے بھی ایک خبر اور بھی شیئر کریں گے۔ تو عمران خان صاحب نے آج ایک اب سے کچھ دیر قبل ان کا ویڈیو بیان ختم ہوا، ٹی وی پہ بھی دکھایا جا رہا تھا، اس میں انہوں نے وہی ساری باتیں کی جو مطلب ساری عمر سے کرتے چلے رہے، چور ڈاکو سارے، میں جہاد کر رہا ہوں، جہاد اب آپ لوگوں میں فرض ہو گیا ہے۔ انہوں نے بتا یہ ایک کام کیا کہ انہوں نے اپنے کارکنوں کو یہ کہا کہ جی وہ احتجاج جو ہو گیا وہ بہت ہو گیا، ابھی آپ سڑکیں خالی کر دیں، احتجاج ختم کر دیں اور میری کال کا انتظار کریں۔ اب عمران خان صاحب کال کب دیتے ہیں، اب ان کے پاس اور کوئی آپشن رہ نہیں گیا کال دینے کے علاوہ۔ ویسے اگر یہ فیصلہ بھی نہ آتا تو شاید عمران خان صاحب کال دینے والے معاملے سے بھاگ ہی رہے تھے، جان ہی چھڑا رہے تھے۔ دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے ابھی بھی جان چھڑا لیں، لیکن انہوں نے جو آج باتیں کی اس میں جو سب سے اہم بات تھی، انہوں نے کہا کہ مجھے کل رات سے ہی اس فیصلے کا پتہ تھا اور میں نے واٹس ایپ پر اپنے ساتھیوں کو یہ بات بتا بھی دی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے ساتھی بھی آج صبح سے پریشان لگ رہے تھے۔ میں نے آپ سے عرض کی اس پروگرام کے شروع میں بھی اور درمیان میں بھی کہ وہ بالکل گھبرائے ہوئے لگ رہے تھے جب وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پہنچے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جناب میں جب تک بھی زندگی میں ان چوروں کا مقابلہ کروں گا۔ پھر عمران خان صاحب جب بھی بات کرتے ہیں کوئی نہ کوئی ویسے مبینہ طور پہ غلط بیانی بھی کر ہی جاتے ہیں، بہت ساری باتیں انہوں نے جھوٹ بول دی اور انہوں نے کہہ دیا کہ نواز شریف جو ہے وہ 30 سال سے ملک کو لوٹ رہا تھا اور لوگ مجھے اور نواز شریف کو اس کیس کے بعد ساتھ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میں تو جناب اس طرح کا بندہ نہیں ہوں جس طرح کا نواز شریف ہے، اور میں نے تو جناب جو بھی منی ٹریل تھا وہ دیا سارا، میں نے کیسے فلیٹ بیچا اور پاکستان میں رقم لے کر آیا۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ سندھ ہاؤس میں پیسہ چلا، الیکشن کمیشن نے کوئی نوٹس نہیں، الیکشن کمیشنر پہ انہوں نے وہی حسب معمول بڑی چڑھائی کی۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ یوسف زئی گیلانی کا بیٹا پیسے دیتے ہوئے پکڑا گیا لیکن اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اور بھی بہت ساری انہوں نے مثالیں دی، لیکن انہوں نے جتنی بھی مثالیں دی وہ حقائق کے بالکل برعکس تھیں۔ یہ جتنی باتیں انہوں نے کی اس قسم کا کوئی ثبوت کبھی بھی کوئی الیکشن کمیشن میں پیش نہیں کیا گیا۔ خان صاحب ویسے بھی ثبوتوں پہ کم یقین رکھتے ہیں، الزامات پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں بس وہی ٹھیک ہے اور سب لوگ اس کو مانتے ہیں، اور بہت سارے لوگ مانتے بھی ہیں ان کی یہ بات۔ تو بہرحال انہوں نے یہ جو آج ایک ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ اب بغیر کوئی وقت ضائع کیے کوئی بہت بڑی کال دے دیں گے، لانگ مارچ کی کال دے دیں گے، پنڈی اسلام آباد کے گھیراؤ کی کال دے دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایسا کیوں نہیں ہوا، ہم بھی بڑے حیران ہوئے۔
تو ہم نے کہا کہ یار چیک تو کریں کہ معاملہ کیا ہے, کیوں نہیں عمران خان صاحب نکال دی, وہ نااہل بھی ان کو کر دیا گیا, اب وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم کورٹس میں جائیں گے اس کے خلاف, لیکن وہ کال انہوں نے یہ والی بھی ختم کر دی, اور وہ اب آگے نیکسٹ اناؤنسمنٹ بھی انہوں نے کوئی نہیں کی کہ وہ لانگ مارچ کب کرے. اب یہ کال جو انہوں نے ختم کی اس کی بھی ایک وجہ ہے, کیونکہ دو صوبوں میں تو ان کی حکومت ہے, پنجاب میں اور کے پی میں, وہاں پہ تو کسی پولیس نے روکنا ہی نہیں تھا کارکنوں کا, لیکن اپنی حکومتیں ہونے کے باوجود پولیس سائڈوں پہ کھڑی رہی, کوئی قابل ذکر بڑا احتجاج نہیں ہوا, کہیں 50 کہیں 100 کہیں 200 لوگ کارکنوں نے احتجاج کیا, اور اس سے زیادہ احتجاج نہیں ہو سکا. اور خان صاحب بڑے مایوس بھی ہوئے, میں نے آپ سرچ کی کہ انہوں نے ڈانٹا بھی پنڈی والوں کو, اس طرح پورے ملک سے ان کو مایوسی, تو انہوں نے کہا کہ یار چلو اب کیا دو کہ احتجاج ختم کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے اگلی کال کیوں نہیں دی؟ اگلی کال اس لیے نہیں دی جناب کہ ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کی ایک خفیہ بات چیت چل رہی ہے, اور وہ خفیہ بات چیت آپ حیران ہو کہ وہاں نہیں چل رہی جہاں کا عموماً عمران خان صاحب اور ان کے ساتھی کلیم کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا پنڈی کے ساتھ ایسی کوئی خفیہ بات چیت نہیں چل رہی. خفیہ بات چیت ان کی چل رہی ہے جناب حکومت کے ساتھ. اور یہ جو باتیں ہیں نا آ کے قوم سے خطاب کرنا, میں جہاد سمجھ کے کروں گا, یہ سب پہ جہاد فرض ہے, اور میں سیاست نہیں کر رہا, اور میں چوروں ڈاکوں گا مرتے دم تک پیچھا کرتا ہوں, یہ ساری باتیں ہی ہوتی ہیں. اندر خانے معاملہ کچھ اور چل رہا ہے, اور حکومت سے مختلف قسم کی ڈیلز حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ عمران خان جو کہ سب کو کہتا تھا کہ این آر او نہیں دوں گا, اس وقت موجودہ حکومت سے, شہباز شریف کی حکومت سے این آر او لینے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنے لیے کچھ رعایتیں لینے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس کی مزید تفصیلات بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اور پھر چلتے چلتے وہ بڑی خبر جس کا وعدہ تھا کہ جناب چیف صاحب نے تو اعلان کر دیا کہ 5 ہفتے کے بعد جا رہے ہیں, اور یہ کوئی ضروری ہے کہ 5 ہفتے کے بعد ہی, یعنی کہ 4 ہفتے یا 5 ہفتے کے بعد ہی نئے چیف کی تعیناتی کا اعلان ہو. یہ اگلے 2 سے 3 دن میں بھی اعلان ہو سکتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.